أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا. سامعین محترم، آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ جمعے کے خطبے میں مسلسل آپ کی خدمت میں متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک آیہ مجیدہ کا سہارا لیا گیا جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. لہذا سامعین محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دولت ہونا، شہرت ہونا، منصب ہونا، یہ سارے کے سارے وہ معیارات ہیں جو دنیا والوں نے طے کیے ہیں. دنیا دیکھتی ہے اگر اس کے پاس دولت ہے تو یہ زیادہ عزت دار ہے. آپ دیکھیں گے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اسے جو ہے وہ ہر بندہ آ کر اسے جھک کر سلام کرے گا. یہ دنیا والوں کے نزدیک میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس ایک بڑا منصب ہے، جس کے پیچھے 50-100 بندے جو ہے وہ چلتے ہیں اور تو وہ ایٹ کر چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو سارے جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں کیونکہ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت کا معیار یہ ہے. لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ہم نے پوچھا کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں بھی یہی عزت کے معیارات ہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا یقیناً نہیں، میری بارگاہ میں عزت کے معیارات یہ نہیں ہے. دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دولت ہونا بری بات ہے، یہ نہیں. دولت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن پر، اس کے استعمال پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے. کیونکہ یہی دولت جو ہے وہ اگر خدیجہ کے پاس ہو تو محسن اسلام بنا دیتی ہے، اور اگر یہی دولت اگر قارون کے پاس ہو تو اسے دشمن نبی بنا دیتی ہے. لہذا سامعین محترم، استعمال کے اوپر ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نہ کسی عہدے کا منع کر رہا ہوں نہ کسی اور چیز کا منع کر رہا ہوں، لیکن سامعین محترم یہ بات ذہن میں رہے، یہ معیارات پروردگار عالم کے یہاں عزت کے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس 4 زمینیں اور اس کے پاس 6 گاڑی ہے تو یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ٹھیک ٹھاک عزت اور مقام والا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا والوں کی نگاہ میں تو ہوگا مقام اس کا، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا مقام نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم سے جب پوچھا تیری بارگاہ میں کس کا مقام ہے تو پروردگار عالم کا جواب آیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. جو جتنا تقوی الہی اختیار کرتا رہے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا ہی متقی ہوتا جائے گا. لہذا پروردگار عالم کے پاس اس کی عزت نہیں ہے کہ جس کے پاس 6 گاڑیاں ہو، 2 زمینیں ہوں اور ساری چیزیں ہوں. اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ ہے جو بوریہ نشین ہے، زمینوں پر بیٹھتا ہے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے لیکن وہ متقی ہے، تو پروردگار عالم کی نگاہ میں یہ بہتر ہے اس دولت مند سے. لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہونے کا معیار کیا ہوا؟ کیا معیار ہوا؟ متقی ہونا. ٹھیک ہے، اب کیسے پتہ چلے گا متقی کون ہے اور متقی کہا کسے جاتا ہے؟ ظاہر ہے ہم جو ہے وہ ہر سڑک پر چلتے ہوئے انسان سے تو پوچھ نہیں سکتے کہ آپ بھی متقی ہیں، آپ کا شمار بھی متقیوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو لہٰذا کچھ علامتوں کا ہونا ضروری ہے، کچھ پہچان کا ہونا ضروری ہے. جیسے 11ویں امام نے بھی ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کی علامت کیا ہے تو 11ویں امام نے فوراً بیان فرمایا تھا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. کون کون سی علامتیں تھیں؟ 5 جو 11ویں امام نے بیان فرمائی تھی.
دن میں 51 رکعت نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سوال کیوں ہوا, یہ مولانا بیان کیوں فرمائی کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ جا کر پوچھ نہیں سکتے کہ یہ جو ہے وہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے. معصوم نے 5 علامتیں بیان فرما دی, فرمایا دیکھو ان 5 علامتوں پر پرکھ لینا, اگر اترتا ہوگا تو جو ہے وہ مومن ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی میں اگر 5 علامتیں نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں. یہ مومن کی علامت ہے, پہچان ہے. یعنی اگر کسی میں موجود ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مومن ہے, لیکن اس کا الٹا نہیں ہے کہ اگر بالفرض کسی میں نہیں پائی جاتی آپ کہیں بھائی یہ بندہ مومن ہی نہیں ہے, امام نے بیان فرمایا نہیں, یہ علامت ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ مومن کے مراتب ہے. ٹھیک ہے. کہ مومن جو ہے جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو یہ چیزیں اپناتا جاتا ہے. 5 چیزوں میں سے پہلی چیز 51 رکعت نماز پڑھنا. دوسری چیز دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا. ٹھیک ہے. یہ سب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہر مومن کرے گا, اور جس کو جو ہے وہ یہ علامت بیان فرمائی سب سے پہلے جو ہے وہ عقیق کی انگوٹھی جو ہے وہ ہاتھ میں ڈالے ہوئے, یہ علامت جو ہے وہ سب سے آسان ہے. تیسری علامت بسم اللہ. ہاں نماز میں باواز بلند بسم اللہ پڑھنا. ٹھیک ہے. چاہے جو بھی نماز ہو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کوئی بھی نماز ہو بسم اللہ باواز بلند آواز سے پڑھے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے ظہر عصر کی نماز آپ جانتے ہیں آہستہ آواز میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو الحمد ہے اور سورہ ہے وہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں, لیکن پھر بھی بسم اللہ کی اجازت ہے. بسم اللہ آپ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 علامتیں ہو گئی. چوتھی علامت زیارت عربین پڑھنا یا جانا, پڑھنا نہیں جانا. ٹھیک ہے. زیارت عربین پر جانا ہے. صحیح ہے. لیکن جو ہے وہ جو افراد نہیں جا سکتے تو پھر وہ یہاں رہ کر پڑھتے ہیں. لیکن دراصل جو ہے وہ زیارت عربین کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا قرات و زیارت عربین, ایسا نہیں ہے کہ زیارت عربین کو پڑھنا, فقط ہے زیارت و عربین کہ عربین کے دن امام حسین کی جا کر زیارت کرنا. لہذا صحابہ محترم زیارت عربین ہم یہاں رہ کر پڑھتے ہیں. اور 5ویں اور آخری علامت ایک علامت رہ گئی مومن کی, خاک پر سجدہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ 5 علامات ہیں. دیکھیے خاک پر سجدہ بھی کر لیتے ہیں, آج سے کوشش کر لیں کہ بسم اللہ بھی باواز میں لوگ پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ دائیں ہاتھ عقیق کی انگوٹھی بھی, اور ہاتھ پر سجدہ بھی ہو گیا, اور دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی بھی ہو گئی, بلند آواز سے بسم اللہ بھی پڑھ لیا. ہاں 2 مشکل, ایک زیارت عربین چلے انسان جو ہے وہ سال میں ایک ٹائم نکال لیں, چلا جائے زیارت عربین پر, یا نہیں جا سکتا تو یہیں سے پڑھ لی. ایک 51 رکعت مشکل ہے. یہ جو اچھا کوئی بتا سکتا ہے 51 رکعت ہوتی کیسے؟ خود ہوتی کیسے, گنوائے, تعداد گنوائے. ملا کر ہوتا ہے گنوائے, مجھے ایک ایک کر کے گنواؤ, میں گنتا ہوں, کاؤنٹ کرتا ہوں. صبح کی 2 نافلہ ہے. چلے پہلے تو واجب نمازیں نکال لیں. واجب نمازیں کتنی ہو گئی ٹوٹل, کتنی رکعت ہو گئی؟ 17 رکعت ہو گئی. 17 آ گئی. 34 گنوانی آپ کو باقی. اب گنوائے 34. صبح کی 2 نافلہ. ٹھیک ہے. اور کس کی؟ ظہر اور عصر کی. ٹھیک ہے. 16 ہو گئی. 18 ہو گئی. عشاء کی 2 یہ ہو گئی 20. اس کی مغرب کی 4 24 ہو گئی. 11 رکعت 35 جناب. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ہو گئی تھی 35, اور 35 اور اگر ہم 17 پلس کرتے تو ہو جاتے 52. ٹھیک ہے. اور مولانا نے فرمایا 51 رکعت نماز پڑھے گا. تو ایک بڑھ رہا تھا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی جو نماز ہے, نماز وتر, وہ جو ہے وہ چونکہ ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اس لیے وہ 2 رکعت کی جو ہے وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے بیٹھ کر پڑھنے سے. اس لیے جو ہے وہ یہ اس طریقے سے 51 رکعت نماز ہوگی. لہٰذا یہ مومن کی علامتیں تھی 5. لیکن میں نے پھر بتایا کہ اگر کسی میں 5 پائی جاتی تو وہ مومن ہے. لیکن اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں بیچارہ وہ پورا دن آپ کے ساتھ گھوم رہا تھا, آپ نے کہا تو نے کیا نماز نہیں پڑھی, تو مومن نہیں ہے وہاں حسن عسکری کی نگاہ میں, ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ہاں یہ مومن کی علامت ہے, پہچانا جاتا ہے اس سے, اور مومن کی مرتبے کی بات ہے, لیکن جسمی علامت نہیں ہے, ایسا نہیں وہ مومن نہیں. ٹھیک ہے سامنے محترم. لہذا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ صفات الگ الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دنیا والوں کی نگاہ میں کہ دنیا والا کہتے ہیں یہ جو ہے وہ گاڑی سے اترتا ہے, ہمیشہ بڑی گاڑی سے اترتا ہے, یہ عزت دار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 4 زمینیں ہیں اپنے گاؤں میں, 4 زمینیں یہاں رکھ کر بیٹھے ہیں, 8 زمینوں کا مالک ہے, یہ عزت دار ہے ہماری نگاہ میں. اس کی نگاہ میں منصب جو ہے وہ عزت کا حامل ہے.
کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ پیچھے 50-100 بندے لے کر چلتا ہے اور جو ہے وہ اس کا بہت بڑا منصب ہے اور یہ فلاں جگہ کا پریزیڈنٹ ہے اور فلاں آفس میں جو ہے وہ یہ باس ہے، یہ تو منصب اس کی نگاہ میں جو ہے وہ عزت کا جو ہے وہ مقام رکھتا ہے. لیکن پروردگار عالم سے پوچھا تو پروردگار عالم نے کہا ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے. جو جتنا تقوی اختیار کرتا جائے گا متقی ہوتا جائے گا. اب پتہ کیسے چلے متقی کون کون ہوتا ہے اور اس میں علامت کیا ہوتی ہے؟ تو پھر امیر المومنین کا ایک خطبہ شروع کیا تھا ہم نے جو نہج البلاغہ میں، اور جس کا نشان تھا 192 کے بعد نسخوں میں 193 بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خطبہ جو ہے وہ ہم نے آغاز کیا تھا جس میں مولا نے ایک ایک کر کے متقین کی صفات بیان فرمائی تھی. ٹھیک ہے، اور ہمام آیا تھا، مولا سے کہا تھا مولا متقی بتائیے کون ہوتا ہے. مولا نے ابتدا میں صرف 2 چیزیں بتائی تھی. کون سی بتائی تھی؟ 2 چیزیں بتائی تھی. خدا سے ڈرو، یہ بعد میں بتائی تھی. پہلے ابتدا میں صرف مقدمے میں مولا نے 2 صفتیں بیان کروائی، جواب نہیں دیا، کہا ہمارے بس یہ 2 کرو بس کافی. خدا سے ڈرو. ہاں، ایک تو یہ تھا خدا سے ڈرو، یعنی تمام گناہوں سے بچ جاؤ اور اچھے کام کرو. ٹھیک ہے، یعنی یہ تقویٰ کا بالکل جو سمجھتے ہیں نا پہلا اسٹیپ ہے. یہ تو تمام لوگوں کو کرنا ہی کرنا ہے. پہلا اسٹیپ یعنی جو ہے وہ جتنے اس پر واجبات ہیں یہ انجام دیتا ہو، جتنے محرمات ہو، جتنے حراموں سے پرہیز کرتا ہو، یہ پہلا درجہ ہے. ٹھیک ہے، مولا نے بس اتنا فرمایا امام بس یہ کرو بس جاؤ. امام نے بولا نہیں مولا مجھے تشفی نہیں ہوئی، مجھے تسلی نہیں ہوئی آپ کے جواب سے. آپ مجھے بیان فرمائیے، ایسے بیان فرمائیے کہ آپ کی زبان سے جب صفت نکلے میں یہ متقی کو مجسم ہوتا ہوا دیکھوں، میرے سامنے متقی مجسم ہو رہا ہوں، ایسے بیان فرمائیے. اب مولا نے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان فرمایا، اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے ایک ایک کر کے صفت بیان فرمائی. دیکھیے ٹوٹل کتنی صفت بیان فرمائی مولا نے؟ 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی. وہ ایک طریقے سے اشارہ بھی ہو، علماء نے بیان کیا کہ جس میں 110 جمع ہو جائے وہ امام المتقین ہوتا ہے. لیکن تم جو ہے وہ تقوی کا پہلے بنیادی درجہ اپنا لو، یعنی تمام واجبات کو انجام دے دو، تمام محرمات سے پرہیز کر لو. اس کے بعد اگر اس میں سے تم ایک دو بھی اپنا لے تو کافی، لیکن ایک دو مسئلہ اپنا انسان 110 میں سے. لہٰذا سامعین محترم مولا نے پھر ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کی. اب آپ بتائیے، اب آپ کا امتحان یہاں سے شروع ہو گیا. ابھی تک تو جو ہے وہ ایسے ہی گپ شپ چل رہی ہے. اب بتائیے پہلی صفت کیا ہے؟ جو بھی بولتا ہے تو اس کو سمجھ لیں. منطقہم الصواب، جو بولے گا ٹھیک بولے گا، بس یہ پہلی صفت ہے. بالکل جو ہے وہ نہ کسی قسم کا ڈر، نہ کسی قسم کا خوف، نہ کوئی جو ہے وہ دوسری چیز دیکھتا ہے. منطقہم الصواب، جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے. پہلے کم بولے گا، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ اذا تم العقل نقص الکلام، عقل تام ہو جاتی ہے، کلام کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر جب بولے گا تو پھر ایسا بولے گا جو بالکل ٹھیک بولے گا، غلط کبھی بھی نہیں بولے گا. لہٰذا اس کی زبان جو ہے وہ اس کے قابو میں ہوگی. بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کی زبان جو ہے وہ باہر کنٹرول ہوگی. ٹھیک ہے، گھر سے باہر کنٹرول ہوگی، جدھر گھر میں گھسے یہ جو ہے وہ ہلہ گلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ گھر کے باہر بالکل سیدھے سلجھے انسان، آپ بولیں گے اس سے بڑا کوئی متقی انسان نہیں ہے دنیا میں. جتنا جو ہے وہ ان لوگوں سے سنبھل کے بات کرتا ہے، جتنا جو ہے وہ لوگوں سے تہذیب سے بات کرتا ہے. لیکن جدھر گھر میں پہلا قدم پڑا، ابھی جو باس نے ڈانٹا تھا آفس میں، وہ سارا غصہ نکل گیا بچوں پر. جدھر جو ہے وہ کسی نے باہر کچھ بول دیا اس کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتے، لیکن جو ہے وہ زوجہ کے سامنے سارا نکل گیا. تو بات ساری ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ باہر کچھ بھی ہوتا ہے گھر میں جا کر شیر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا سامعین محترم میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بھی بیان کی تھی کہ رسول اللہ نے صحابی کا جنازہ پڑھایا. اس کی ماں نے جب جنت کی اس کو بشارت دی کہ تیرا جنازہ رسول نے پڑھا دے، تجھے قبر میں رسول نے لٹایا، بس ختم، جنت اب تیری ہے. اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جس کی قبر میں رسول لٹ جائے اس کو کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے لیکن کہا عذاب ہو رہا ہے اس پر. یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا تو خود تصدیق کرے گی. اس سے ماں سے کہا یہ جب باہر ہوتا تھا تو اس کا رویہ سب کے ساتھ ٹھیک ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آتا تھا تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا تھا اور یہ پھر بالکل جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا. اس کی ماں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، باہر لوگوں کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا لیکن گھر میں آ کر بالکل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا سامعین محترم پہلی صفت منطقہم الصواب، جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے. اچھا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے انسان کم بولے. کم بولے گا نا تو یہ انسان کے حق میں بہتر ہے. کم بولے گا اور پھر جہاں بولے گا تو وہ صحیح ہی بولے گا. کم بولنے سے عادت ہو جاتی ہے انسان کی. پھر دوسری صفت کیا تھی؟ درمیانی راہ. ملبسہم الاقتصاد، فرمایا درمیانی راہ پر چلے گا، نہ زیادہ شاکر نہ بخیل، نہ پوری مٹھی کو بند کرے گا نہ جو ہے وہ اسراف کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ بار بار اس طرح کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں سب کی درمیانی راہ ایک ہے. ٹھیک ہے، بالفرض جو ہے وہ میں جو ہے وہ ایک ایسا بنتا ہوں جو ہمیشہ صفتوں پر غور کرتا ہوں. میں نے کسی کو دیکھا اس نے جو ہے وہ بالفرض بہت بڑی گاڑی لے لی، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولانا نے جو ہے بیان فرمایا درمیانی راہ اپنا تھا، تم نے اتنی بڑی گاڑی لی ہوئی ہے، پیچھے تم 10 گاڑی پروٹوکول میں لے کر چل رہے ہو. وہ سامنے سے کہے گا حضور آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا $500. تاکہ میری تنخواہ $2 لاکھ ہے.
$2 लाख वाले की और $500 वाले की दरमियानी राह सेम थोड़ी होगी, कभी भी सेम नहीं हो सकती। लिहाजा सामान्य मतलब दरमियानी राह हर एक की अलग है, हर एक को खुद तय करनी है, ठीक है। तो लिहाजा जो है वो मुट्ठी बंद भी ना करे मुकम्मल, यानी बुखल भी ना करे और शाह खर्च भी ना, ठीक है। अच्छा, तीसरी सिफत मशयहुम तवाज़ु, इसकी चाल चलन में तवाज़ु नजर आएगा, ये बड़ा अहम है। अगर ये जिंदगी में आ गया तो इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, ये बड़ा अहम है। मशयहुम तवाज़ु, क्योंकि इंसान के पास कोई एक चीज आती है ना उसमें गुरूर आ जाता है हल्का सा, ठीक है। एक गाड़ी लेनी बराबर में जो है वो पड़ोस में छोटी गाड़ी की इसने खड़ी की बराबर में, गुरूर आ गया हल्का सा, ठीक है। इसने थोड़ा सा अपना घर बनवा लिया, गुरूर आ गया। इसका बेटा स्कूल में फर्स्ट आ गया, गुरूर आ गया। इसका बेटा जो है वो बिलफर्ज बहुत नमाजी परहेजगार है, गुरूर आ जाता है, इसमें भी गुरूर आ जाता है। इबादत जो है वो बिलफर्ज बहुत ज्यादा इंसान इबादत करता है, बहुत ज्यादा इबादत कर ली, एक जो है वो अपने आप को समझने लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा इबादतें करता हूँ और जो है वो दूसरे जितने मस्जिद में उनको कुछ नहीं समझता, ठीक है। इससे भी गुरूर आ गया। लिहाजा मौलाना ने फरमाया मशयहुम तवाज़ु, फरमाया इसमें तवाज़ु नजर आएगा चाल चलन में। चौथी सिफत गज़्ज़ू अबसारहुम अम्मा हर्रम अल्लाहु अलैहिम, फरमाया जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया वहां से निगाहें हटाकर चलता है। आप बताइए इससे मुराद क्या है, कौन सी चीजें अल्लाह ने हराम की है? आंखों पर ना मेरा नेक है, सिर्फ ना मेरा से निगाह फेरेगा बस। जिसको अल्लाह ने हराम किया, जिस चीज को भी अल्लाह ने हराम किया आंखें नीची करेगा। जैसे जो है वो किसी के माल पर, किसी की प्रॉपर्टी पर इसकी निगाह नहीं होगी, ठीक है। किसी की जो है वो गाड़ी पर निगाह नहीं होगी इसकी, जो जिस पर हराम है उस पर निगाह नहीं करेगा। और पांचवी सिफत और आखिरी सिफत बयान की थी क्या? सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है तक ही सुनता तो रहेगा, जहाँ फायदा हो वही चीज। हाँ, वक़िफ़ू अस्माअहुम अलल इल्म नाफ़ि, अपनी समातों को, अपने कानों को वहां करेगा जहां से इससे फायदेमंद इल्म हासिल होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इससे बयान फरमा दिया था कि हर जगह कान नहीं धरेगा जहाँ फजूल हुई हो। ये उम्मन सबसे ज्यादा पता कहाँ होता है? रमजान। हालांकि रमजान जो है वो इबादत का महीना है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा रमजान में। शहरी तक जागना है, कुछ करना है नहीं। 12 बजे के बाद कराची और मुझे यकीन है पाकिस्तान इंडिया में तो यही हुआ, यहाँ का मुझे नहीं पता, यहाँ तो मैं पहली दफ़ा और रमजान पहली दफ़ा इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन जो है वो वहाँ पर हमारे मुल्क में यही हुआ है, जिधर जो है वो रात को 10-11 बजे फारिग हुए, अब जो है वो रोडों पर जो है वो क्रिकेट मैच और फिर जो है उसके बाद बातें इधर उधर। चलो क्रिकेट मैच से भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम जो है वो एक एक्टिविटी और 1-8 घंटा उसके लिए बंदा निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है वो बात कर पूरी रात गप्पे चलते हैं। आपको पता है हमारे जो है वो इलाकों में बाज़ अफराद ऐसे जो पूरी रात निकलोगे, ठीक है, और उस पर जो है वो बाकायदा शर्तें लगाते। इस तरीके से खास तौर पर रमजान में इवेंट आता है, इंतजार किया जाता है, लोग अपने घर घर जो है वो इस पर शर्तों पर लगा देते हैं। लेकिन जो है वो खास रमजान में किया जाता है। तो जो काम दूसरे महीनों में नहीं होता वो रमजान में हो रहा होता है। लिहाजा सामान्य मोहतरम फरमाया कि अपने कान उधर करेगा जहाँ से इससे फायदेमंद इल्म हासिल होगा। हर सोबत में नहीं बैठेगा, हर गैदरिंग इसका मेयार नहीं है, हर गैदरिंग जो है वो इसकी बैठने के लायक नहीं है। उसी गैदरिंग में बैठेगा जहाँ से इससे फायदेमंद कोई चीज़ तो मिले। और फिर मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह की रिवायत भी बयान की थी कि फायदेमंद इल्म है क्या। जब रसूलुल्लाह के सामने एक शख्स को कहा गया था अल्लामा, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लामा, क्या अल्लामा है, किस चीज़ का इल्म है? तो कहा या रसूलुल्लाह इसका शजरों का इल्म है। अरब में जिस शख्स पर हाथ रखोगे ये बता देगा इसका कबीला क्या है, इसका दादा क्या करता था, इसका बाप क्या करता था, इसका बेटा क्या करता है, सब बता देगा, हर नॉलेज है। ये कोई आसान इल्म नहीं भाई, अरब में जिस शख्स पर हाथ रखो पूरे कबीले की नॉलेज दे दे। लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा कौन सा इल्म? फरमाया इसे अल्लाह का फजल कह सकते हो, इल्म नहीं कह सकते हो। फिर फरमाया इल्म तो तीन ही, कौन सा फरमाया? एक फरमाया आयतुल मुहकमा, यानी अकायद का इल्म, ठीक है। हमारे बहुत सारे शियों के अकायद ठीक नहीं होंगे। याद रखिए कब्र में सबसे पहला सवाल अकीदे का, कम से कम जो है वो अकीदे का इल्म होना चाहिए कि हमारा अकीदा दुरुस्त है कि, ठीक है। एक अब इल्म अकायद और सुन्नतुल कायमा फरीज़तुल आदिला, इल्म फिक्र और इल्म अखलाक, ठीक है। ये तीन चीज, इल्म अकायद, इल्म फिक्र, इल्म अखलाक। रसूलुल्लाह ने कहा फायदेमंद तो इल्म तीन ही, बाकी उसके बाद जो भी इल्म हासिल करता है फरमाया ये अल्लाह का फजल है, लेकिन जो है वो ये अल्लाह का इल्म है, ठीक है। तो सामईन मोहतरम यहाँ तक जो है वो हमारी बात हो गई थी। आज थोड़ा सा लंबा खुलासा बयान कर दिया आपके सामने, और दूसरी जो है वो मिसालों के जरिए बात हुई। और कितना बजे टाइम हो गया सर? 58 पर 11:58 पर टाइम है, तो 38 तक मेरे पास टाइम है, उससे पहले चले एक जो है वो सिफत कम से कम जो है वो बयान करने। नुज़िलत अनफुसहुम मिनहुम फिल बला कल्लज़ी नुज़िलत अनफुसहुम फिर रखा। सुनिएगा अजीब सिफत है। फरमाया मुत्तकी अफराद वो होते हैं जो जैसे बला के वक्त, मुसीबत के वक्त होते हैं वैसे ही खुशी के वक्त होते हैं। बड़ी अहम सिफत है, ठीक है। हम सुनते हैं ना कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए,
ٹھیک ہے. یہ جو سنتے ہیں کہ کل تک جو ہے وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آج جو ہے وہ پتہ نہیں وہ ملینئر بن کر بیٹھا ہوا, اور جو بیچارہ جو ہے وہ ملینئر تھا وہ روڈ بنا گیا. یہ کئی مثالیں ایسی دنیا میں آپ کو مل جائیں گی. لیکن جو ہے مولانا کا متقی دولت کا منع نہیں کیا مولانا نے, دولت ہو متقی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بیان فرمایا تھا یوٹیلائزیشن, استعمال کے اوپر ہے. یہی دولت اگر خدیجہ کے پاس محسن نبی, یہی دولت قارون کے پاس دشمن نبی, لہٰذا سامنے مطلب سارا دار و مدار ہوتا ہے استعمال پر. لہٰذا فرمایا مولانا نے, فرمایا جیسا بلا میں ویسا خوشی. اب آپ مجھے بتائیے, ایک بندہ بیچارہ جو ہے وہ غریب ہے, نارمل ہے, آپ اس کو شروع میں دیکھیں گے وہ نماز جماعت میں روزانہ آئے گا, ٹھیک ہے, وہ دعائیں کمائل آپ کے سامنے پڑھے گا, وہ دعائیں ندوہ میں بھی آپ کو دکھائی دے گا, وہ روزانہ نافلہ نمازیں بھی پڑھے گا, نماز شب پر روزانہ اٹھے گا, نماز شب بھی پڑھے گا, خیرات بھی کرے گا جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سارے اچھے کام اس کے ارد گرد ہوں گے. لیکن جیسے ہی جو ہے وہ ہاتھ میں پروردگار عالم نے تھوڑا سا ادا کیا اور اس کے ہاتھ کو وسیع کیا, اب ساری چیزیں آہستہ آہستہ نکل جائے گی. اب کیوں, اب بزنس سنبھالنا ہوتا ہے تو نماز جماعت کا ٹائم نہیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری چیزوں کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, قرآن پڑھنے تک کا ٹائم نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ قرآن ہی نہیں اٹھاتے, ٹھیک ہے, قرآن کو دیکھتے ہی نہیں, قرآن کی شکل ہی نہیں دیکھتے, پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن کیسا ہوتا ہے. رمضان میں اٹھایا, اچھا یہ والا کرتا تھا اس قرآن کا ہمارے گھر میں, رمضان میں پتہ چلتا ہے یہ جو ہے وہ غبار ہٹا ہوا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے, ظہور امام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن غبار میں کٹا پڑا ہوا ہوگا, اور یہ قرآن قیامت کے دن پروردگار عالم سے شکوہ کرے گا. پالنے والے اس کے گھر میں پڑا ہوتا, لیکن اس نے مجھے اٹھا کر جو ہے وہ نہیں دیکھا تک نہیں ہے اس نے. لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن بھی شکوہ کرے گا, رسول اللہ بھی شکوہ کریں گے, کہیں گے پالنے والے اس امت نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ بھی شکوہ کریں گے. لہٰذا سامعین محترم, میں پہلے بار بار کہتا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ انسان کوشش کرتا ہے کم از کم روزانہ 5 سے 10 آیتیں لازمی پڑھیں, ٹھیک ہے, اپنی عادت بنا لیں. کسی بھی نماز پڑھیں, آپ کو موبائل میں قرآن آگے, اب تو جو ہے وہ آپ کو زحمت بھی نہیں کرنی کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں جائیں قرآن لے کر آئیں. اب تو جو ہے وہ موبائل میں ایک سورہ نکال لیا, سورہ بقرہ 10 آیتیں پڑھ لی, اپنے پاس لکھ لیا, آج سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ہو گئی, اگلے دن جو ہے وہ 10 آیتیں پھر پڑھ لی, پھر 10 آیتیں پڑھ لی, ایک رکوع پڑھ لیا. اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کی عادت ڈالیں. لیکن خدا نہ خواستہ کم از کم ہمارا ایسے لوگوں کو شمار نہ ہو جائے کہ جو قرآن سے بالکل غافل ہو, اور جن کے گھر میں صرف قرآن رمضان میں اٹھتا ہے, یا پھر جو ہے وہ بہن کی شادی ہوگی تو سر پر رکھنے کے لیے کام آئے گا, اور جو ہے وہ دوسری چیزوں میں کام آئے گا, اس کے علاوہ قرآن کام نہیں آتا. لہٰذا سامعین محترم, فرمایا جیسے یہ بلا میں ہوتے ہیں ویسے ہی آسائشات میں بھی ہوتے ہیں, ان کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی. اس کی بہترین مثال کوئی دے سکتا ہے تاریخ سے مجھے کوئی ایک ہستی بتا سکتا ہے کہ بلا میں بھی ویسے ہی رہے ہوں اور خوشی میں بھی ویسے ہی رہے ہوں؟ یعنی جب آسائشات, جب ان کا ہاتھ کھلا تب بھی ویسے ہی ہوں, آسائشات میں بھی ویسے ہی ہوں, اور غربت میں بھی ویسے ہی ہوں. کوئی ایک مثال آ سکتی ہے؟ کون؟ جناب ایوب علیہ السلام, بہترین مثال جناب ایوب کی. آپ دیکھ لیں, پہلے بہت زیادہ ثروت مند تھے, بہت دولت تھی, بیٹے تھے, فصلیں تھی, بھیڑیں تھی, سب تھا. لیکن پھر اچانک سے شیطان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور فرشتوں کے درمیان یہ کہہ دیا, فرمایا کہ اس میں کیا کمال ہے, یہ جو ایوب ابھی حمد خدا کر رہا ہے اس میں کوئی کمال تھوڑی ہے. کیوں کمال نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو اس کے بعد آسائشات ہے, سب کچھ ہے, اس کے بعد گھر ہے, چھت ہے, زمینیں ہیں, بھیڑیں ہیں, جب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی چیز کی ٹینشن نہیں, تو حمد خدا ہی کرے گا, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو پروردگار عالم نے اس کو کہا کہ میرا بندہ ایوب جیسے آسائشات میں ہے ویسے ہی بلا میں بھی ہوگا. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں چیلنج دیتا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. پروردگار عالم نے اس کو امتحان لیا, اور دیکھیے ساری مصیبت ایک کے بعد ایک آئی. فصلیں اجڑ گئی, بھیڑیں جو ہے وہ ساری کی ساری مر گئی, اس کے علاوہ گھر جو عالیشان تھا وہ گر گیا, جب چھت گری تو سارے کے سارے بیٹے بھی مر گئے. انسان سب برداشت کرتا ہے, اولاد کا برداشت نہیں کرتا, اولاد بھی مر گئی. اب جب سب مر گئے تو پھر آخر میں کون رہ گیا؟ جناب ایوب اور ان کی زوجہ, بس یہ 2 رہ گئے. لیکن اب بھی جناب ایوب علیہ السلام کے زبان پر شکر خدا ڈالی, شکر کر رہے ہیں اس وقت بھی, ٹھیک ہے. اور ایک چارپائی پر آ گئے جو آسمان کے نیچے ہے بالکل, ٹھیک ہے, اور اللہ نے بیماری میں بھی مبتلا کر دیا, اور ایسی بیماری کہ پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے, اور اٹھ بھی نہیں سکتے اپنے بستر سے. اور پھر ذمہ داری کس نے نبھائی؟ زوجہ نے. اور زوجہ کون تھی؟ جناب یوسف کی پوتی تھی, ٹھیک ہے, وہی زوجہ تھی. لیکن دیکھیے اتنے امیر ہونے کے باوجود ایک گھر گھر پر جا کر کام کرنا شروع کیا. بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ شوہر کے لیے جو ہے وہ جا کر اس طریقے سے کام کرنا, پھر کر جاتا جو پہلے اتنا جو ہے وہ عالیشان ہو, پھر جا کر گھر گھر میں جا کر کام کرنا, اتنا مشکل مرحلہ, لیکن کیا. لیکن جناب یوں روز ایک تاکید کرتے تھے شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا لے, یا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ شیطان جو ہے وہ اس میں تمہیں گرفتار کر لے. روزانہ کھانا لے کر آتی ہے جناب ایوب کے لیے انتظام کر کے, جو پیسے ملتے ہیں اس سے کھانا خرید کر, یا پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھانا دے دیا کرتا تھا. ایک دن جو ہے وہ کھانا کہیں سے نہیں ملا, تو کسی بڑھیا عورت نے کہا کہ اپنے سے خوبصورت بال مجھے دے دو کاٹ کر, وہ جو ہے وہ میرے بال چونکہ سفید ہو چکے تو میں اپنے بالوں کے ساتھ لگا لوں گی, تو مجھے جو ہے وہ خوشی ہوگی, میں اس کے بدلے میں کھانا دے دوں.
تو جناب ایوب کی زوجہ نے سوچا کہ شوہر بھی بھوکا ہے اور یہ بوڑھی عورت ہے اور کوئی شیطان تو ہے نہیں، اسے دے دیتے ہیں، بال کاٹ کے دے دی، اور جب واپس آئی جناب ایوب کے پاس بتایا تو جناب ایوب علیہ السلام جو ہے وہ جلال میں آ گئے اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، وہ شیطان ہی تھا، جو بوڑھی عورت کے روپ میں آیا تھا وہ شیطان ہی تھا، تم نے اس کو اپنے بال کاٹ کر کیوں دیتی؟ لہٰذا سامعین محترم اس وقت جناب ایوب نے خدا کی قسم کھا لی تھی کہ میں اسے 100 کوڑے لگاؤں گا، لیکن پروردگار عالم جانتا تھا، پروردگار عالم جانتا تھا کہ نہ ایوب میرے بندے کی غلطی ہے نہ جو ہے وہ زوجہ کی غلطی ہے، تو پھر کہا کہ اے ایوب ایک کام کرو، 100 تنکے ایک ساتھ دو، اسے ایک ساتھ جوڑو اور اپنے زوجہ کے جسم پر اسے مس کر دو، ہم تمہاری قسم بھی پوری کر دیں گے۔ لہٰذا کوڑے لگانے کی ضرورت بھی نہیں، پروردگار عالم نے دونوں کے لیے راہ حل نکال دی، لیکن اس کی بہترین مثال جناب ایوب کی، لیکن جناب ایوب سے یہاں پر صبر نہیں ہوتا ناموس کے معاملے میں، تو پھر ہم یہاں سلام کرتے ہیں امام سجاد کو، جہاں سے جناب ایوب کا صبر اینڈ ہوتا ہے وہاں سے امام سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے امام سجاد کا۔ تو کئی مثال تاریخ میں ہو سکتی ہے، جناب ایوب ہے، جناب خدیجہ ہے، دولت بہت تھی تب بھی ویسے ہی جب جو ہے وہ بالکل شیب ابی طالب میں زندگی گزر رہی ہے، درختوں کی چھالیں کھا رہے ہیں، اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی زندگی ویسی کی ویسی، تاریخ میں کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دینا کرتا ہوں، وہ کرتے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جو متقین کی صفات سن رہے ہیں پالنے والے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار کو شمار فرما، زمانے کے امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ آواز بلند سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض، ذا الجلال والاکرام، رب الارباب، رب الارباب وإلہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمهتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر القادم من أولاد النبيين، وعلي بن المسرد من إدرة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيين، ووارث علم الماضيين من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين، اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعة والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليه وعليهم بالسلام۔